رمضان کے بعد جیب میں ٹوپی رکھ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا؟ بالکل رونگ جا رہا ہے۔ یہ سب برساتی نمازی ہیں، رمضان میں نماز پڑھیں گے، رمضان جانے کے بعد ٹوپی جیب میں رکھ لیں گے۔ دھیان دیجئے گا، زبان کی رفتار سے آپ لوگ دھوکہ مت کھائیے، آپ کے بھی اندر سے جائزہ کا، اندر سے بیداری کا امتحان ہو رہا ہے۔ دھیان دیجئے گا، 2 نکتے ہم اپنے جوانوں سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ غلطی سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ سب نظر آ رہا کتنے بوڑھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ کریں غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ خدا کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ 2 مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، بہت طبیعت سے آپ سن رہے ہیں، زبان کی رفتار بتا رہی ہے آپ کے اندر اللہ نے طلب رکھی ہے۔ جب طلب ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے گا اور ہمیں یہاں سے بامراد فرمائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، 2 مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے وقت کا بادشاہ ہے، اس کا نام مسلمہ بن عبد الملک ہے۔ جب اسے بھوک لگی تو کہا کھانا کھاؤ گے؟ تو کہا کہ کھانا تو میں کھا چکا ہوں۔ کہا کیا کھانا کھائے؟ تو کہا کہ مسور کی دال میں نے کھا لیا، روٹی میں ملا کر کے مسور کی دال کھا لیا۔ کہا کہ مرغا بریانی کھانا چاہتے ہو؟ کہا بھوک نہیں ہے۔ کہا کہ پلاؤ کھانا چاہتے ہو؟ کہا کہ بھوک نہیں ہے۔ پکوڑا کھانا چاہتے ہو؟ کہا کہ بھوک نہیں ہے۔ کہا کہ جب بھوک ختم ہو گئی مسور کی دال سے تو پھر دسترخوان کو لمبا چوڑا کر کے خدا کے نافرمان کیوں بن رہے ہو؟ جہنم میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پیٹ بھر جائے سادہ کھانا سے تو اسراف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ آپ مرغا کھا رہے ہیں، ثواب نہیں ملتا۔ آپ باسی روٹی کھا رہے ہیں، گناہ نہیں ہوتا، ادھر گناہ نہیں ہوتا، ادھر ثواب نہیں ہوتا، یہ بھی برابر وہ بھی برابر۔ آپ کو مرغا ملے اللہ کا شکر ادا کیجئے، مرغا نہیں ملے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی برابر وہ بھی برابر۔ انصاف کے ساتھ بتائیے، جب بھوک مٹ جاتی ہے اور بریانی آپ کے سامنے رکھی جائے تو وہ ساگ سے بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ بھوک مٹ جانے کے بعد بریانی اور ساگ دونوں برابر۔ بریانی کھانے والے کو ثواب نہیں، باسی بھات کھانے والے کو گناہ نہیں، یہ بھی برابر وہ بھی برابر۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دوسری مثال، عمر بن عبدالعزیز ہیں، وقت کا بادشاہ ہے، سلیمان ابن عبد الملک نام ہے، سفر کر رہا ہے۔ سفر سے پہلے وہاں خیمہ گاڑ دیا گیا، جتنے آدمی تھے سب کا خیمہ لگ گیا۔ آپ حج میں گئے ہوں گے، آپ نے مینا میں خیمہ دیکھا ہوگا، عرفات میں آپ نے خیمہ دیکھا ہوگا۔ جتنے آدمی ہوتے اتنا خیمہ ہوتا ہے، یا اتنے آدمی کے برابر خیمہ ہوتا ہے۔ خیمہ پہنچ گیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنا خیمہ آگے نہیں بھیجا، درخت کے نیچے رو رہے ہیں۔ وقت کے بادشاہ نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا رو اس لیے رہا ہوں، میرا خیمہ آیا نہیں، مجھے یہاں ملا نہیں، میرا اس دنیا میں یہ حال ہے، میں آگے آخرت میں دنیا سے کچھ نہیں بھیجوں گا، مجھے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا، اس لیے رونا آ گیا۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں،
ہوا جلوگر حق زمین و زمان میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں، وہ بدلا گیا کہ ہندوستان میں ہمیشہ سے تھا جس پہ اسلام نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ موٹا جھوٹا کھا کر کے زندگی کاٹ لیں گے، حرام کی طرف آگے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بس نقطے کی بات کو سنیے، پیغام کو ختم کرنے کے لیے صرف 2 مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بھی سوچیں گے مثال کہہ رہا ہے، مسالہ بنا کر کے چلا جائے گا۔ 2 مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ نماز آدمی پڑھتا ہے، برائی کر رہا ہے، نماز اس کو برائی سے نہیں روک رہی ہے، نماز اس کو گناہ سے نہیں روک رہی ہے۔ راز کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابی سوال کرتے ہیں، آدمی نماز پڑھے گناہ کرے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو اس کی نماز نے گناہ سے نہیں روکا اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، آدمی نماز پڑھے، نماز کو مانے، نماز کو ماننے کا مطلب ہے نیکی کرے گناہ چھوڑ دے، دوسری حدیث۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابی رسول عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے گناہ سے دور نہیں رہتا تو یہ نماز اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ چوتھی نماز، حدیث پر آپ ذرا دھیان رکھیے، شکایت آئی رسول اللہ کی خدمت میں، صحابی ہے، تہجد پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ یقیناً نماز اگر قبول ہوگی، سچی ہوگی تو یہ بندہ چوری سے توبہ کر لے گا۔ نماز کا مسجد کا پڑوسی ہے، مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کے لیے گیا، گھر میں اس نے بلا وجہ کے لیے نماز پڑھ لیا، کوئی مجبوری نہیں ہے، گھر میں اس نے نماز پڑھ لی، مسجد نہیں آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی۔ آذان کسی مسلمان نے سن لیا اور نماز کے لیے نہیں آئے، جہاں سے آذان دی گئی وہاں نہیں آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں۔ ایک نابینا صحابی ہیں، بالکل لائن بلائن سنا رہا ہوں، تفصیل کا موقع بالکل نہیں ہے، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ یہ جو شیطان ہے یہ آنے جانے کا کام کرتا ہے، کرنے دیجئے اس کو، یہ اچھا ہے کہ یہاں سے چلا جائے ورنہ جلسہ گاہ میں پیشاب کر دے گا اور اس جلسہ کو گنگا کی طرح بہا دے گا۔ جانے دیجئے اس کو، جانے دیجئے، آپ توجہ ادھر رکھیے۔ نابینا ہے، صحابی ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اجازت دے دیجئے۔ نابینا آدمی ہو، مسجد نہیں آ سکتا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں مسجد کوئی پہنچا سکتا ہے؟ کہاں پہنچا سکتا ہے؟ تو کہا کہ تمہیں اجازت ہے۔ جب جانے لگے دوبارہ بلایا، نابینا آدمی ہو، تمہیں کوئی مسجد لا سکتا ہے؟ کان میں مسجد کی آذان پہنچتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں پہنچتی ہے۔ کہا اب گنجائش نہیں ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ نابینا ضرور ہو، لانے والا موجود ہے، نابینا ضرور ہو، کان میں آذان کی آواز پہنچتی ہے، میں تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نقطے کی بات سنیے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، لوگو نماز کا وقت ہو جائے مسجد آؤ، نماز کا وقت ہو جائے مسجد آؤ۔ گھر میں اگر تم نے نماز پڑھ لیا، مسجد نہیں آئے تو تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، جب نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہنے کی ضرورت نہیں، آنا ہی بہت ہے، آنا ہی بہت ہے، اس در پہ تیرا سیس جھکانا ہی بہت ہے، جھکانا ہی بہت ہے۔ جو کچھ ہے تیرے دل میں، جو کچھ ہے تیرے دل میں سبھی اس کو خبر ہے، بندے تیرے ہر حال پہ مالک کی نظر ہے، بندے تیرے ہر حال پہ مالک کی نظر ہے، بن مانگے ہی ملتی ہے یہاں من کی مرادیں، دل صاف ہو جن کا وہ یہاں آ کے صدا دے، ملتا ہے جہاں نیاز، ملتا ہے جہاں نیاز، وہ دربار یہی ہے، سنسار کی سب سے بڑی سرکار یہی ہے، سنسار کی سب سے بڑی سرکار یہی ہے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، آدھ رہی ہے انشاءاللہ، سنیچر کو آ کر کے سمدھی پڑھیں گے۔
دھیان دیجئے کتنے رائٹ جا رہے ہیں کتنے رونگ جا رہے ہیں، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ مسجد سے دور رہیں گے آپ کو کیا نقصان ہوگا، مسجد کے ساتھ رہیں گے آپ کو کیا نفع ہوگا، اس کو سن لیجئے، پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ مسجد سے دور رہیں گے آپ کو کیا نقصان ہوگا، مسجد سے قریب آئیں گے آپ کو کیا نفع ہوگا، اس کو سن لیجئے، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ مسجد کا ادب کیجئے، ادب سے اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے گا، آپ کا دین بھی بنائے گا۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ پاگل کو مسجد میں آنے مت دیجئے، مسجد کا ادب یہ ہے کہ نادان بچے کو مسجد میں مت لائیے، مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد میں خاموش رہیے، مسجد کا ادب یہ ہے کہ بولنا ہے تو تسبیح بولنا ہے، بولنا ہے تو تلاوت کرنی ہے، بولنا ہے تو ذکر کرنا ہے۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد میں آہستہ بولیے، مسجد کا ادب ہے مسجد میں آہستہ بولیے، مسجد کا ادب ہے مسجد میں اعلان باہر کیجئے، مسجد کے اندر نہیں۔ مسجد کا ادب ہے کوئی چیز گم ہو گئی باہر اعلان کیجئے، اندر نہیں۔ مسجد کا ادب ہے کسی کو تنگ مت کیجئے، کسی کو پریشان مت کیجئے۔ مسجد کا ادب ہے مسجد کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے، مسجد کا ادب ہے مسجد کو سلام کیجئے۔ مسجد سے کیا نفع ہوتا ہے، مسجد سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر آپ مسجد آگے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ وضو کر کے آپ مسجد آ رہے ہیں اشراق پڑھنے کے لیے، عمرے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ عشاء کی نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ نور عطا فرمائے کرے گا، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ مسجد آپ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، ایک نماز 27 نماز کے برابر ہو جائے گی۔ گھر میں آپ نے نماز پڑھ لی، مسجد نہیں آئے، ایک نماز 10 نماز کے برابر، مسجد میں آگے ایک نماز 27 نماز کے برابر۔ مسجد آپ آئے وضو کر کے، جیسے آپ نے ایک قدم اٹھایا ایک نیکی ملی، جیسے ہی آپ نے دوسرا قدم رکھا درجہ اللہ بلند فرما دیا۔ اب غور کیجئے کہاں سے آپ آ رہے ہیں اور کہاں آپ کو جانا ہے، آپ نے کتنا قدم اٹھایا، کتنی نیکی ملی اور کتنا درجہ اللہ بلند کیا۔ مسجد کو اپنا گھر بنائیے، آپ کو کیا ملے گا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد کو اپنا گھر بنائیے، اللہ سکون دے گا، اطمینان دے گا، پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ مسجد میں قبول ہوتی ہے، خوف اللہ مسجد میں دور کرتا ہے، غریبی کو اللہ مسجد میں دور کرتا ہے، بیماری کو اللہ مسجد میں دور کرتا ہے، خیر و برکت کی بارش اللہ مسجد میں فرماتا ہے۔ مسجد سے تعلق رکھیں گے اللہ یہاں کی بھی مشکل کو حل کرے گا، وہاں کی بھی مشکل کو حل کرے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں آ کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں آ کے دیکھ لے، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ لے، فکر و علم نہ کوئی غم ہوگا تجھے خدا کی قسم، تھوڑی سی دیر کے لیے سجدے میں جا کے دیکھ لے، تھوڑی سی دیر کے لیے سجدے میں جا کے دیکھ لے انشاءاللہ۔